الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاد، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے والا نہیں، بلکہ ہر حال میں، ہر سانس میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا. معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، آپ کا مقام و مرتبہ یوں بتا رہا ہے کہ اے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، تمام انبیاء و رسل جتنے میرے اس روئے زمین پر نائب بن کر آئے، ان کے لیے کچھ جگہ مختص کی گئی تھی، ان کے لیے کچھ زمانہ مختص کیا گیا تھا، ان کو ایک ایک معجزہ دیا گیا تھا. مگر اے محبوب، آپ کو روئے زمین پر بھیج رہا ہوں اس حالت میں کہ کوئی جگہ، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی کنٹری،
کوئی آپ کے لیے قید نہیں ہے، ساری جہانوں پر آپ کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا حقدار سارے عالموں کا رب ہے، تمام تعریفوں کا حقدار سارے عالموں کا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب، آپ کو صرف ایک نبی، ایک رسول، ایک نائب، ایک پیغام لے جانے والا، یا میرا پیغام، میرا میسج، میری کتاب، میری قرآن، میرا کلام اپنی امتوں پہنچانے والا نہیں بنایا، بلکہ اے محبوب جن کا میں خدا ہوں ان کے لیے آپ رحمت ہو۔ جو مجھے خدا مانے، چاہے نماز پڑھنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، حج کرنے والے ہوں، فاتحہ دینے والے ہوں، فاتحہ نہ دینے والے ہوں، کسی اور چیز کی پرستش کرنے والے ہوں، جو مجھ کو معبود جانتے ہیں، جن کا میں خالق ہوں، جو مجھ کو خالق جانتے ہیں، جو مجھ کو قادر مطلق جانتے ہیں، جو مجھ کو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا جانتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی عبادت الگ ہے، ان کی پرستش الگ ہے، ان کے معبود الگ ہیں، ان کی عبادت گاہیں الگ ہیں، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے، کچھ بھی ہو، لیکن اے حبیب جو مجھ کو خدا مانتے ہیں وہ ہر وہ شے آپ کو مصطفیٰ مانتی ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی ولی کامل کا اقوال زرین نہیں ہے، یہ تابعین، مفسرین، محدثین، فقہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اولاد امجاد کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا فرمان نہیں ہے، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اجمعین کا کہنا نہیں ہے، خدا کا کہنا ہے، خدا کا فرمان ہے۔ اس لیے برجستہ کہتا ہوں جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، جو سیکولرزم پر چلتے ہیں، وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کے وسیلے سے نہیں مانتے ہوں گے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبانوں سے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح آپ اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں اس طرح بھی نہیں، پروفٹ محمد کہتے ہیں، کم سے کم اتنا تو لفظ کہتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کی دھجیاں اڑا کر دیکھ لیں، پروفٹ محمد کہتے ہیں، کیوں؟ اسی لیے میرے رب نے میرے نبی کو رحمت للمومنین نہیں کہا، رحمت للمسلمین نہیں کہا، کہ مومنوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت، روزہ رکھنے والوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی پیدا کردہ جتنی چیزیں ہیں، ارے انسان تو انسان، شجر بھی جانتا ہے، حجر بھی جانتا ہے، پتھر بھی جانتا ہے کہ نبی رحمت بن کر آئے، نبی رحمت بن کر آئے۔ اب چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، میں ہمیشہ کہتا ہوں برادران وطن ہو کے برادران اسلام، ہم انتشار کی باتیں نہیں کرتے، ہم فساد کرنے والی باتیں نہیں کرتے، ہم لوگوں کو منتشر کرنا نہیں چاہتے بلکہ متحد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ متحد ہونا نہیں چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، ہر شے جانتی ہے، جس کو حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان بانی جامع نظامیہ نے مقاصد الاسلام کی 11ویں جلد میں انوار احمدی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے نقوش جہاں تحریر فرمائے، وہاں تحریر کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے نبی محمد الرسول اللہ کو جانتی ہے۔ کیوں؟
کلام خداوندی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. چاہے زمانہ کون سا بھی ہو، چاہے وہ ہجری کون سی بھی ہو، چاہے وہ عیسوی کون سی بھی ہو، چاہے وہ نسلیں کوئی ہو، کسی کا تعلق کسی سے ہو، پر ہر شے خدا کی پیدا کردہ ہر چیز نبی کو جانتی ہے اور مانتی ہے اور پہچانتی ہے. بتاؤں، جیسے میں نے آیت مبارکہ پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر یہ تمہارے دل و دماغ کو صاف کرنے والا ہے. لیکن دل مطمئن ہوتے ہیں کب؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے ذکر سے دل پاک ہوتا ہے، ذہن پاک ہوتا ہے، لیکن اطمینان قلب اس وقت ملتا ہے جب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، جس میدان میں آپ چلے جائیں، صاحبان محترم جو سلسلے قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ مرکزی سلسلے ہیں. ان کی جو شاخیں ہوں گی، ذیلی سلاسل جو ہوں گے، ان تمام کے حلقوں میں آپ جا بیٹھیں گے، صاحب مسند بآواز کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ، اب دیکھ لیں لوگ مجھ کو کہیں گے، کہنے والے یہ کسی کے ٹوپی کا رنگ دیکھ کر کہیں گے، کسی کے کپڑے کا رنگ دیکھ کر کہیں گے ارے ہم کسی کو نہیں دیکھتے، کیونکہ قرآن نے واضح کر دیا صبغۃ اللہ، تمام رنگ اللہ کے ہیں. ارے ہم پانی ہیں، جس رنگ میں ڈالو رنگے جائیں گے، اگرچہ کہ وہ حلال ہو، اگرچہ کہ شریعت محمدی میں جائز ہو. ہم پانی ہیں، کوئی رنگ نہیں ہے، تمام رنگ خدا کے ہیں، تمام کلر خدا کے ہیں. ہم پانی ہیں، جس رنگ میں رنگ نہ ہے رنگ لے اے مولا، ہم تیرے سپرد ہیں، ہماری جان تیرے ہاتھ میں. ہم یہ کہتے ہیں. اب حلقے میں جب بیٹھتے ہیں ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، طریقہ بتایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. جب الا اللہ کہیں گے تو بائیں جانب لیفٹ سائڈ دل کی طرف اپنی ضرب لگائیں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرایا جائے گا، دل پاک ہو جائے، پھر اس کے بعد کہا جائے گا الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. جب یہاں پر بھی دل تسلیم کر لے تو اس کے بعد شیخ طریقت آہستہ سے کہہ دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ پتہ چلا دل صاف کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نام کو پہلے رکھا اور نبی کے نام کو بعد میں رکھا، تاکہ میرے بندے بے خیالی میں جو گناہ انجانے میں ہو چکے ہیں، ان گناہوں کی بدولت ناپاکی کی حالت میں میرے محبوب کا نام نہ لے، اس لیے اس کو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے. جب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ کو منظور ہو، تب محمد الرسول اللہ کہلواتا ہے. کلمہ بھی دیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس لیے حضرت بانی جامع میں تحریر فرماتے ہیں رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے. مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاک سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاک سے. قرآن کی ترجمانی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ نے پہلا مصرع لکھ دیا، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے. مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاک سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو خدا را ایمان والو یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح ہم میلاد مناتے ہیں،
اسی طرح تا دم قیامت مناتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ جیسے میں بھی بتاتا ہوں، گزشتہ اتوار کو جو جلوس نکالا گیا نبی کی شان میں، تعظیم و تکریم کے ساتھ جانا ہمیشہ آپ سے کہا جاتا ہے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے متعلق جان لینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سوشل میڈیا پر کچھ کلپ ہم نے دیکھے ہوں گے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے برادران نے ایک قدم اٹھایا، جلوس میں جانے والوں کو روکا، نبی کی اولاد امجاد کا نام پوچھا، نبی کے آبا و اجداد کا نام پوچھا، نبی کی سیرت کے متعلق سوالات ہوئے، کسی نے جواب دیا، کسی نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، کسی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پہلی بات تو یہ بتا دو ان سوشل میڈیا کے بھائیوں کو کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے، آپ اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے، آپ اپنے پروگرامز کے ذریعے پہلے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنا چاہیے، سلسلے وار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا درس دینا چاہیے کسی مستند عالم کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد اگر سوال ہو جواب نہ دے تو آپ برجستہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا پروگرام چلایا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر آپ جلوس میں آنا نہیں چاہیے، یہ بات مانی جاتی ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں، ہمیشہ کیا کہتا ہوں، جہاں اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، مساجد کے نام پر، مدارس کے نام پر، بارگاہوں کے نام پر، محراب و منبر کے نام پر، قرآن مقدس کے نام پر حرف آتا ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، غلط کمنٹس ہوتے ہیں، جب تک اس میں کوئی مسلمان شامل نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے کیا میسج دیا بتائیے مجھے؟ سوشل میڈیا کے لوگ جو سوالات کریں غلط نہیں ہے، لیکن تم نے میسج کیا دیا؟ یہی نا کہ مسلمان کو نبی کی سیرت نہیں معلوم۔ اب تم سے میں سوال کر رہا ہوں، بتاؤ نبی کی سیرت کا کوئی درس تم نے اپنے چینل کے ذریعے، اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے، اپنے پروگرام کے ذریعے عوام الناس کو دیا؟ ایک صاحب کھڑے رہ کر کہتے ہیں علماء کی ذمہ داری ہے۔ ارے صاحب یاد رکھ لیں، جو اولاد اپنے ماں باپ کی نہ ہو تو وہ علماء کی کیا سنے گی؟ ارے جس ماں نے اپنے کوکھ میں 9 مہینے رکھ کر سنبھالا، جس ماں نے 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھ کر تمہاری ہر وہ تکلیف کو برداشت کی، جس باپ نے تمہیں چھوٹے سے بڑا کیا، تمہاری تربیت کی، تمہیں ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بنایا، جب تم ان ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے تو 5 وقت نماز کو آ کر امام کی کیا قدر کریں گے؟ جمعہ میں ایک مرتبہ کسی عالم کا خطاب سنیے تو کیا قدر کریں گے؟ کیونکہ ہمارا ماحول تو کچھ ایسا ہو چکا ہے، صرف تکلیف آنے پر، مصیبت آنے پر، گھر میں آفات و بلیات آنے پر، گھر میں 1 سے 2 جنازے ہونے پر مسجدیں یاد آتی ہیں۔ معاف کرنا، کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے، جو آپ اور ہم سنتے ہیں، جو کچے کان کے ہوتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق اتنا نہیں جانتے، ان کو یہ باتیں کہہ کر بہکایا جائے گا، اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ سوشل میڈیا کی بات اللہ کے گھر میں کرنا میرا کا مقصد نہیں ہے، سیاست کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو جن ماں باپ نے پالا پوسا وہ ماں باپ کے نہیں ہوتے تو علماء کے کہاں سے ہوں گے؟ جب مصیبتیں آ جائیں، ایگزام کا وقت آ جائے تو مسجد کے کونے، مسجد کے سیڑھیاں، مسجد کے دروازے یاد آ جاتے ہیں، نمازیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایگزامز کے پیریڈ میں دیکھ لیں مسجدوں میں صفیں بھر کر نکلتی ہیں۔ کیوں؟ ہم نماز کو فیشن بنا لیا، ہم نے میلاد مصطفیٰ کو فیشن بنایا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو چیز تم نہیں جانتے جاننے والے سے پوچھو۔ قرآن واضح کر رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں اگر دینی معاملات میں کوئی بات تم نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو، جاننے والے سے پوچھو، معلومات حاصل کرو۔ تو بہرحال میلاد کے موقع پر
میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اسلام کے حدود کو، شریعت کے حدود کو، اللہ اس کے رسول کے حکم کو پار کرتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے گھر سے آواز دیتے ہیں، ممبر رسول سے آواز دیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ چوراہوں پر کھڑے رہ کر ان کو سمجھاتے رہیں گے، کیونکہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے صاحب، یہ فتنوں کا دور ہے، ایسی ایسی چیزوں کو اچھالا جاتا ہے۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے ہمیں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، تاریخ اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاریخ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے خود عرب کا جو ماحول تھا، اس ماحول کو میرے نبی نے کیسے ختم کیا، پہلے اس کو سمجھی، پھر نبی کی سیرت پڑھیں، پھر حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ کی سیرت کو پڑھیں۔ جہاں جو چیز مل جاتی ہے، اسلام سے جس کا کنسپٹ ہے، اسلام سے جس کا تعلق ہے، جو چیز مل جائے اس کو پڑھیں، پھر اپنے معتبر مستند عالم دین جس پر آپ کا اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے سامنے پیش کریں کہ ہم نے یہ پڑھا، یہ درست ہے یا نہیں۔ اگر درست ہے تو فالو کریں، اگر بتا دیں آپ کے مستند عالم یہ درست نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ اس طرح سے اس کو بتایا گیا ہے، اس کو چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کریں، اس پر چیمی گویاں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آج کا دور ایسا ہے صاحب، مسلمان کا دشمن ہے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داری کا معاملہ ہو، چاہے کسی اعتبار سے، کسی اعتبار سے آج مسلمان کو برداشت نہیں کرنا۔ وہی غیر سے اگر ہو خاموش چلے جاتے ہیں۔ اگر راستے میں جھگڑا ہو دو مسلمانوں کے درمیان تو مسلمان کو مارنے کے لیے بڑا پہلوان بن جاتا ہے۔ وہی اگر غیر سے جھگڑا ہو سر جھکا کر خاموش چلا جاتا ہے۔ نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایمانیت، ہماری روحانیت کمزور ہے، ہمارے نفس کمزور ہے۔ چونکہ ہم اللہ کے گھر آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے 5 وقتہ پابندی سے۔ ارے نماز پڑھ لیں تو معلوم ہوگا نماز کیا ہے۔ چونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ ہر ایک کے طریقے الگ ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، اس پہ مجھے بات کرنا نہیں، لیکن نماز کا طریقہ خود نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس کے ایک ایک حصے کو، جیسے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، یہ ارکان جو ہوتے ہیں ایک ایک چیز کو غور کر کے دیکھیں، ایک ایک چیز کو غور کریں، معلوم ہوگا نماز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نماز کو بلا رہا ہے؟ ارے اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس طرح جمع ہو کر جمعہ کی نماز پڑھنا، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا، عیدین کی نماز پڑھنا، یہ اللہ محتاج نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ یہاں بلا کر، اپنے گھر میں بلا کر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، جیسے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیارے آقا امامت کرتے ہیں تو صدیق کے بازو ضرور نہیں تھا کہ عمر فاروق کھڑے رہیں، عمر فاروق کے بازو عثمان کھڑے رہیں، عثمان کے بازو علی کھڑے رہیں، یہ ضروری نہیں تھا، بلکہ وہ مہاجرین صحابہ ہو، انصار صحابہ ہو، وہ صحابہ غریب ہوں، امیر ہوں، کوئی ہو، سب کے سب باندھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا کر ہم کو یہی بتا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، امیر و غریب، فقیر و بادشاہ کوئی امتیاز نہیں ہے، سب میرے پاس برابر ہیں، سب میرے پاس برابر ہیں۔
کسی کے کپڑے اچھے ہوں گے، کسی کے کپڑے پرانے ہوں گے، اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تمہارے دل کو دیکھنے والا ہوں، تمہاری نیتوں کو دیکھنے والا ہوں، تمہارے سجدوں میں کتنا اخلاص ہے وہ دیکھنے والا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صف باندھ کر بتایا کہ لوگوں، تم جب صف باندھتے ہو، یہاں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر صف میں متحد رہو گے تو مسجد کے باہر بھی متحد ہو سکتے ہیں، مسجد کے باہر بھی متحد ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا کے گھر میں متحد نہیں رہتے تو باہر متحد رہنا امپاسبل ہے۔ تو خدا را ایمان والو، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آنے والے فتنوں کی طرف آپ اپنے کان کو نہ دھریں، کہاں پر کون سے نعرے پر، کون سے نام پر کیا اعتراض ہو رہا ہے، ان کو کیا کیا جا رہا ہے، وہ سب آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دلوں میں سچی محبت نبی سے پیدا کریں گے تو خدا آپ کے قریب ہوگا۔ جب خدا آپ کے قریب ہوگا، خدا کی کسٹڈی میں آپ چلے جاؤ گے تو دنیا میں کسی خاتون نے ایسا بیٹا جنم نہیں دیا کہ جو تم کو آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ارے دنیاوی قائد کا سر ہمارے سر پر اگر ہو، دنیاوی لیڈر کا ہاتھ ہمارے سر پر ہو، دنیاوی حکمرانوں کا سہارا ہمارے سر پر ہو تو دنیا ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی، تو سارے جہانوں کا مالک خود خدائے رب العالمین ہمارے سر پر اپنا دست قدرت رکھ دے اور ہم اس کی کسٹڈی میں چلے جائیں تو کون ہم کو بری نظر سے دیکھے گا؟ تو خدا کے ہو جائیے، خدا کو اپنا بنا لیجئے، انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول آخری سانس نظر جانا ہونے تک یہ امید کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی سچی محبت ہو، اخلاص ہو تو امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، سکرات کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیب، کلمہ شہادت جاری و ساری ہوگا۔ آمین ثم آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین والحمد للہ رب العالمین۔